بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین۔ جس طرح دنیا میں ہر چیز ایک میعاد پر فنا ہوتی ہے اور مٹتی رہتی ہے، یوں ہی ساری کائنات کی بھی ایک عمر و میعاد اللہ تعالیٰ کے علم میں مقرر ہے۔ اس کے پورا ہونے کے بعد ایک دن ایسا آئے گا کہ ساری کائنات، زمین و آسمان، دریا، پہاڑ، جمادات، نباتات، حیوانات سب فنا ہو جائیں گے۔ اسی کا نام قیامت ہے۔ جس طرح عموماً آدمی کے مرنے سے پہلے بیماری کی شدت، موت کے سکرات، جان کنی کے آثار اور نزاع کی حالتیں ظاہر ہوتی ہیں، اسی طرح قیامت یعنی دنیا کے فنا ہونے سے پہلے چند نشانیاں ظاہر ہوں گی جنہیں علامات قیامت کہا جاتا ہے۔ اول وہ آثار جو وقوع میں آ چکے ہیں، مثلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات شریف، تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس دنیا سے راحلت فرمانا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شہید ہونا، تاتاریوں کا فتنہ، حجاز کی آگ، جھوٹے دجالوں کا دعوی رسالت کے ساتھ نکلنا، بیت المقدس اور مدینہ یعنی اس شہروں کا فتح ہو جانا، سلطنت عرب کا زائل ہو جانا، 3 خسوف کا وقوع، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں اور ایک جزیرہ عرب میں، قتل، فتنوں اور زلزلوں کی کثرت، مساخ و قذف یعنی خرابی اور بہتان، بد زبانی، ریح و عمر یعنی سرخ ہوا، انقطع طریق حج یعنی حج کا راستہ روک کے جانا، کعبۃ اللہ سے حجر اسود کا اٹھائے جانا، کثرت موت وغیرہ۔ دوئم وہ آثار جو ظہور میں آ چکے ہیں اور زیادہ ہو رہے ہیں، حتیٰ کہ قسم سوم سے مل جائیں گے، مثلا عابدوں کا جاہل ہونا، قاریوں کا فاسق ہونا، چاند کا اتنا بڑا نظر آنا کہ کہا جائے یہ دوسری رات کا چاند ہے، بارش کا زیادہ ہونا اور روایدگی کا کم ہونا، قاریوں کی کثرت اور فقہا کی قلت، امیروں کی کثرت اور آمینوں کی قلت، فاسقوں کا سردار قبیلہ اور فاجروں کا حاکم بازار بننا، مومن کا اپنے قبیلہ میں نقد سے زیادہ ذلیل ہونا، تجارت کی کثرت، عورت کا اپنے شوہر کے ساتھ شریک تجارت ہونا، قطع رحم کرنا، کاتبوں کی کثرت اور علماء کی قلت، جھوٹی گواہی کا ظاہر ہونا، امانت کو غنیمت سمجھنا، زکوٰۃ کو تاوان خیال کرنا، علم دین کو دنیا کی خاطر سیکھنا، حقوق والدین کی قلت، بڑوں کی عزت نہ کرنا، چھوٹوں پر رحم نہ کیا جانا، زنا کی کثرت، اونچے محلوں پر فخر کرنا، مسجدوں میں دنیا کی باتیں کرنا، نماز پڑھانے کے لیے مسجدوں میں اماموں کا نہ ملنا، بغیر شروط و ارکان نمازیں پڑھنا، حتیٰ کہ ایک نماز کا بھی قبول نہ ہونا، مسجدوں میں آرائش کرنا، مسجدوں کو راستے بنانا، غریب لڑکی سے اس کی مفلسی کے سبب نکاح نہ کرنا اور کسی دنی الاصل سے اس کی دولت مندی کے سبب نکاح کرنا، ناحق مال لینا، حلال درہم کا نام پایا جانا، سائل کا محروم رہنا، اسلام کا غریب ہونا، لوگوں میں کینہ و بغض ہونا، عمریں کم ہونا، درختوں کے پھلوں کا کم ہونا، جھوٹے کو سچا اور سچے کو جھوٹا جاننا، مال حاصل کرنے کے لیے لوگوں کی منافقانہ مدح کرنا، خطبہ کا جھوٹ بولنا، حکام کا ظلم کرنا، نجومیوں کو سچا جاننا، قضاء و قدر کو حق نہ جاننا، مرد کا عورت یا دوسرے مرد سے لواطت کرنا، جہاد نہ کرنا، مالداروں کی تعظیم کرنا، کبیرہ گناہوں کو حلال جاننا، سود اور رشوت کھانا، قرآن کو مزح امیر بنانا، درندوں کے چمڑوں کے فرش بنانا، ریشم پہننا، جہالت و زنا و شراب نوشی کی کثرت،
خائن یعنی جھوٹے اور غدار کو امین اور امین کو خائن سمجھنا، گانے والی لونڈیوں کا رکھنا، اولاد لہو کو حلال سمجھنا، حدود شرعیہ کا جاری نہ ہونا، عہد توڑنا، عورتوں کو مردوں سے اور مردوں کو عورتوں سے مشابہت پیدا کرنا، اخیر امت کا اول امت کو برا کہنا، مردوں کا مامے چھوڑ کر اجمیوں کی طرح تاج پہننا، قرآن کو تجارت بنانا، مال میں سے اللہ تعالیٰ کا حق ادا نہ کرنا، جوا کھیلنا، باجے بجانا، کم تولنا، جاہلوں کو حاکم بنانا، مسجدیں بنانے پر فخر کرنا، مردوں کی قلت اور عورتوں کی کثرت یہاں تک کہ ایک مرد 50 عورتوں کا متکفل ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ سوئم آثار کبریٰ جن کے بعد ہی قیامت آ جائے گی۔ یہ آثار یکے بعد دیگرے پے در پہ ظاہر ہوں گے، جیسے سلک مروارید سے موتی گرتے ہیں۔ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے شروع ہو کر نفخہ صور پر ختم ہو جائیں گے۔ ان کا بیان جو ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں میں پایا جاتا ہے، اس کا خلاصہ حسب معلومات نیچے درج کیا جاتا ہے۔ جب آثار صغریٰ سب ظاہر ہو چکیں گے تو اس وقت نصارہ کا غلبہ ہوگا۔ اس مدت کے بعد خالد بن یزید بن ابی سفیان اموی کی اولاد سے ایک شخص سفیان نام جانب دمشق سے ظاہر ہوگا، جس کی ننہال قبیلہ قلب ہوگا۔ وہ اہل بیت کو بری طرح قتل کرے گا۔ شام و مصر کے اطراف میں اس کا حکم جاری ہوگا۔ اسی اثناء میں شاہ روم کی عیسائیوں کے ایک فرقہ سے جنگ اور دوسرے سے صلح ہوگی۔ لڑنے والا فرقہ قسطنطنیہ پر قبضہ کرے گا۔ شاہ روم ملک شام آ جائے گا اور دوسرے فرقہ کی مدد سے ایک خون ریز لڑائی کے بعد فتح پائے گا۔ دشمن کی شکست کے بعد فرقہ موافق میں سے ایک شخص بول اٹھے گا کہ یہ فتح صلیب کی برکت سے ہوئی ہے۔ اسلامی لشکر میں سے ایک شخص اسے مار پیٹ کرے گا اور کہے گا نہیں، بلکہ اسلام کی برکت سے ایسا ہوا ہے۔ الغرض دونوں اپنی اپنی قوم کو مدد کے لیے پکاریں گے اور خانہ جنگی شروع ہو جائے گی، جس میں بادشاہ اسلام شہید ہو جائے گا اور دونوں عیسائی فریق باہم صلح کر لیں گے۔ اس طرح شام میں عیسائی راج ہو جائے گا۔ بقیت الصیف مسلمان مدینہ منورہ چلے آئیں گے اور عیسائیوں کی حکومت مدینہ منورہ کے قریب خیبر تک پھیل جائے گی۔ اس وقت اہل اسلام کو امام مہدی علیہ السلام کی تلاش ہوگی۔ ناظرین، اگلی ویڈیو میں ہم امام مہدی علیہ السلام کے ظہور اور ان کے زمانے کا تذکرہ کریں گے۔ کہنے، سننے، بولنے میں جو بھی غلطی، کوتاہی یا کمی بیشی رہ گئی ہو، اللہ پاک معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔